کیا ہے آج کا دن مسلمانوں عالم کے لیے فرحت و انتصار کا دن ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے، اور ایک مہینے کے روزے کے بعد آج دنیا کے سارے لوگ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو چوتھا اسلام کا رکن روزے کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور ہمیں ایک دن انشاءاللہ خوشی ہوگی جو سب سے بڑی خوشی کا دن ہوگا، آخرت کا دن ہوگا، جب ہم آرام اللہ رب العالمین سے ملاقات کریں گے۔ حشر کا میدان ہوگا جب اللہ رب العالمین ہمارے انعامات کو قبول فرمائے گا، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے گا، ہمارے روزے کو قبول فرمائے گا، ہمارے تہجد کی نماز کو قبول فرمائے گا، قرآن کی تلاوت کو قبول فرمائے گا، اور ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے گا، اور انعامات کی بدولت اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے جب ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے کہے گا اے میرے بندو آپ اطمینان اور سکون کے ساتھ جنت کے کھانے کو کھاؤ، جنت کے پانی کو پیو، اس انعامات کی بدولت انعامات کو تم نے دنیا میں کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے وقت میں آخرت میں ہمیں بے انتہا خوشی ہوگی اور بہت انتظار ہوگی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روزے دار کو دو خوشی ہوتی ہے، ایک خوشی اس وقت ہوتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، جیسے آج عید کا دن ہے، ہم نے روزہ نہیں رکھا ہے، آج ہمیں خوشی ہو رہی ہے، جو کسی سرور ملتا ہے اس کو لفظوں میں میرے بھائیوں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، جب ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے ملیں گے تو اس وقت بھی ہمیں بے انتہا خوشی ہوگی۔ میرے بھائیوں، آج دنیا میں چاہے ملک کے اندر ہو یا بیرون ملک کے اندر ہو، شہر کے اندر ہو یا بستی کے اندر ہو، آج دنیا کو، آج عالم اسلام کو، ساری دنیا کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ امن و امان کی ضرورت ہے، امن و سکون کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے کہ امن و امان اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یہ امن و امان ملکوں کے لیے بھی ضروری ہے، شہروں کے لیے بھی ضروری ہے، اور عام شہریوں کے لیے ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، جب امن و امان ہوتا ہے، امن و استحکام ہوتا ہے، ہماری جانیں محفوظ ہوتی ہے، ہماری عزت و آبرو محفوظ ہوتی ہے، ہمارا مال و دولت محفوظ ہوتا ہے۔ لیکن اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و امان کی دولت کو دنیا کی سب سے بڑی دولت قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ، کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں امن و سکون کے ساتھ ہو اور کوئی بیماری اس کو نہ ہو تو عافیت فی جسدہ انہ قوت یومہ، اور اس کے بعد ایک دن کا کھانا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فکأنما حیزت لہ الدنیا، تو امن و امان میں جینے والا آدمی ایسا ہے جیسے ساری دنیا کو اس کے لیے سمیٹ دیا گیا ہو۔ لیکن اگر امن و امان نہیں ہوتا ہے اور وہ حرام کا عالم ہوتا ہے تو خون بہائے جاتے ہیں، عزت و آبرو نابود ہوتی ہے جب امن و امان نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس بات کا عہد و پیمان کرنا ہے، ہم جہاں رہیں گے امن کے ساتھ رہیں گے، اطمینان کے ساتھ رہیں گے، استحکام کے ساتھ رہیں گے، کوئی ایسا کام ہمیں نہیں کرنا ہے جس سے امن و امان کہیں کا ختم ہوتا ہو۔ میرے بھائیوں، وہ حرام کے بہت سارے نقصانات ہیں جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بھائیوں، امن و امان کی بحالی کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم توحید پر قائم ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرے۔ جب تک توحید رہے گا دنیا میں امن و امان رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم
ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں صحت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دولت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے رمضان جیسا سنہرا مہینہ دیا، ہم نے جو عبادتیں کی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، اس لیے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزاری کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں اضافہ فرما دے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، امن و امان کے لیے ضروری ہے ان تمام چیزوں سے بچے جو سماج اور معاشرے میں بدعملی پیدا کرتی ہے، فساد پیدا کرتی ہے، ایسے تمام چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں دعا کرنی ہے اپنے ملک کے لیے بھی، اپنے وطن کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں، اس وطن میں اللہ تعالیٰ امن کی فضا قائم کرے، استحکام کی فضا قائم کرے۔ ہمیں دعا کرنی ہے عالم اسلام کے لیے کہ آج عالم اسلام میں جو خلفشار ہے، جو انتشار ہے، جو بدعملی ہے، آج انٹرنیشنل لیول پر جو مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، ہمیں دعا کرنی ہے کہ ہر جگہ امن و امان ہو، سکون ہو، اطمینان ہو۔ اور میں نے کہا اپنے ملک کے لیے بھی دعا کیجیے، ملک کی خوشحالی اور ترقی کے لیے بھی دعا کیجیے، اور اپنے لیے بھی دعا کیجیے، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کیجیے۔ دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہے، خاص طور سے عالم اسلام کے اندر، خاص طور سے حرمین شریفین کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے میرے بھائیوں، تاکہ امن و امان برقرار رہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا ہے، لیکن نیکیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے۔ ہمیں رمضان کے بعد بھی خاص طور سے شوال میں 6 روزے رکھنے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی شوال میں 6 روزے رکھتا ہے وہ پورے سال کا اجر و ثواب پا لیتا ہے۔ اسی طرح ایام بھی 4 کی 13ویں اور 14ویں اور 17ویں تاریخ کو ہمیں روزہ رکھنا ہے، اور شوال اور جمعرات کا بھی ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ تراویح ختم ہو گیا ہے لیکن تہجد باقی ہے۔ میرے بھائیوں، فرض نماز کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی محبوب نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے شرائط کے ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اسی طرح فرض نمازوں کے بعد 12 رکعت جو سنت مؤکدہ ہے اس کا بھی ہم اہتمام کریں، اور یاد رکھیے کہ اگر ہم اور آپ ایک عمل کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے اللہ کے بندو تم لوگ اللہ کی عبادت کرتے رہو جب تک تمہیں موت نہ آئے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ کہ اگر ہم اور آپ ایک عمل کرتے ہیں، چاہے مرد ہو یا ایک عورت ہو، اللہ تعالیٰ بہترین زندگی ہمیں عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اتنا اجر دے گا، اتنا ثواب دے گا جس کی توقع میرے بھائیوں ہم نے اور آپ نے نہ کی ہوگی۔ آج کا دن عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اور یہ دن ہم بھی اپنی خوشی کا اظہار کریں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اپنے بال بچوں کا خیال رکھیں، غریبوں مسکینوں کا خیال رکھیں، اور ان تمام لوگوں کو اپنی خوشی میں شریک کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے رشتے داروں کا خاص طور سے خیال رکھیے، صلہ رحمی کیجیے، صلہ رحمی کا اجر بہت زیادہ ہے میرے بھائیوں۔ ہمارا اس بات کا عزم کرے کہ ہم جہاں بھی رہ رہے ہیں اجتماعیت کے ساتھ رہیں گے، اتحاد کے ساتھ رہیں گے، اتفاق کے ساتھ رہیں گے، کسی طرح کی فرقہ بندی ہمارے اندر اور گروہ بندی نہیں ہونی چاہیے، ذات برادری کی لڑائی اور چپکائی سے نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اور کسی سماج کو کمزور کر دیا کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سراسا رحمت بن جائے، ہم سراسا محبت بن جائے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنی بستی والوں کے لیے، اور ہم جہاں بھی جائیں امن کا پیغام لے کر جائے۔ یہ امن کا پیغام اپنی بستی کے لیے بھی ہوگا، اپنے صوبے کے لیے ہوگا، اور اپنے ملک
واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اے اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرما دے. اے اللہ مسلمانوں کو سرخروئی عطا فرما دے. اے اللہ شرک کو ذلیل فرما. اے اللہ شرک کو غالب کر. اے اللہ جو دین کے دشمن ہے, اے اللہ جو اسلام کے دشمن ہے, ان تمام لوگوں کو غارت کر دے, تحصیلات کر دے. واجعل اے اللہ اس ملک میں امن عطا فرما, اطمینان عطا فرما, سکون عطا فرما. اے اللہ اس ملک کو ترقی عطا فرما. اے اللہ اس ملک کو خوشحالی عطا فرما. اے اللہ اس ملک میں جو مسلمان رہ رہے ہیں ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما لے. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے عورتوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. اللهم من ارادنا بسوء فاشغله بنفسه ورد كيده في نحره وعدل عليه دائرة السوء يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اے اللہ تو تمام مسلمانوں کو, مسلمان مردوں کو, مسلمان عورتوں کو اے اللہ تو معاف فرما دے. ان کو خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ تمام مومنوں کو, تمام مومنات کو معاف فرما. اے اللہ جو ہم میں سے زندہ ہے ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. ان کے قبروں کو تو منور فرما دے. اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وقول لا يسمع. اللهم اغفر لي وارحمني. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما. واہدنی. اے اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما. وعافنی. اے اللہ تو ہمیں عافیت عطا فرما. وارزقنی. اے اللہ تو ہمیں حلال روزی عطا فرما. اللهم الف بین قلوبنا. اے اللہ تو ہمارے دلوں کو جوڑ دے, ہمارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دے. واصلح ذات بیننا. اے اللہ جو ہمارے اندر اب جو اتحاد نہیں ہے, اے اللہ جو دوریاں پائی جاتی ہے, جو اختلاف پایا جاتا ہے, اے اللہ ہمارے اختلاف کو دور فرما دے. واہدنا سبل السلام. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, سلامتی والا راستہ دکھا, امن و امان والا راستہ دکھا. ونجنا من الظلمات الى النور. اے اللہ ہمیں تاریکی سے ہٹا کر روشنی کی طرف لے جا. وجنبنا الفواحش ما ظهر وما بطن. اے اللہ جو بھی دنیا میں برائیاں ہیں چاہے ہمیں نظر آئے یا نظر نہ آئے, اے اللہ ان تمام برائیوں سے ہمیں بچا. وبارک لنا فی اسماعنا. اے اللہ ہماری آنکھوں میں اور ہمارے کانوں میں, دلوں میں اور بیویوں میں, بچوں میں اللہ تعالیٰ تو برکت ڈال دے. وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ عجیب کا دن ہے, ہم سب یہاں پر جمع ہے. اے اللہ تیرے حضور ہم اپنے ہاتھوں کو دراز کیے ہوئے ہیں, بلند کیے ہوئے ہیں. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تو معافی کو پسند کرتا ہے. اے اللہ ہم تمام لوگوں کی غلطیوں کو چاہے وہ انجانی میں ہوئی ہو یا جان بوجھ کر ہوئی ہو, اے اللہ ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے. واجعلنا شاکرین لنعمتک مذنبین بها علیک. اے اللہ تو ہمیں ان بندوں میں بنا دے جو بندے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں, تیرے احسانات کو یاد کرتے ہیں. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اے اللہ ہمیں بڑا ظلم کیا ہے, بڑی زیادتی کی اپنی جانوں کے اوپر, اپنے نفسوں کے اوپر. اے اللہ ان تمام ظلموں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. ولا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ گناہوں کو تو ہی معاف کرنے والا ہے. فاغفر لی مغفرۃ من عندک. اے اللہ تو اپنی طرف سے ہمیں بخش دے. وارحمنی. اے اللہ رحم فرما. انک انت الغفور الرحیم. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تو معافی کو پسند کرتا ہے. اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة قوم
وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. اللهم إنك عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے. فاعف عنا، اے اللہ ہم تمام لوگوں کو معاف فرما دے. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله